الحمد لله الذي وهب لي وهدي وصمدي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا إماما كاملا
اور نشہ پیا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، حفیم اور چرس پیا کرتے تھے، یہ اس لیے ان کو اللہ کی نعمتیں نہیں مل رہی، گندگی ان کے سامنے رکھی ہے، فرشتے ڈنڈے مار کر اس کو کھلا رہے ہیں۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشہ کرنے والا یا نشہ لا کر دم دینے والا یا پیسے لے کر اس کو دیتا ہے، یہ برابر کے گناہگار ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو خود نہیں پیتا، لا کے دے دیتا ہوں، میں جاتا ہوں، کہتے ہیں کہ یہ اپنا چیز لے گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما الخمر والمیسر، فرمایا کہ شراب پینے والا اور شرابی کاروبار کرنے والا اور شرابی کے منشی بن کر لکھنے والا اور شراب لے کر لے آنے والا اور گلاس کے اندر ڈال کر دوسرے کو پلانے والا، میرے آقا نے فرمایا یہ سارے برابر کے گناہگار ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ کاروبار دوسرے کا ہے، میں تو منشی گیری کر رہا ہوں، تنخواہ لے رہا ہوں، تمہیں پتا ہے کہ یہ گندی چیز ہے، اللہ رب العزت نے اس کو منع فرمایا، ایسے نے کوئی چھوڑ دے۔ اور لا کر دینے والا بھی برابر کا ہے، گلاس کے اندر ڈال کر دینے والا بھی وہ بھی برابر کا گنہگار ہے، جو پینے والا ہے وہ بھی گنہگار ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جسم کے اوپر شراب کا قطرہ گرے گا، قیامت والے دن اس جگہ کو جہنم کی آگ سے پاک کیا جائے گا۔ یعنی جو آدمی بوتلیں کے بوتلیں پی جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اس کو یعنی سارے جسم کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے بچ جاؤ تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے کے اندر بڑے انٹرنیشنل کے تاجر تھے، شراب کے، یعنی سب لوگ ان سے شراب لے کر جاتے۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے شراب کی پوری فیکٹری جو تھی ساری کی ساری تباہ کر دی۔ لوگ کہتے رہے کہ بیچ کر، یعنی دوسرا کا خطاب نے فرمایا جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، پیارے محبوب نے دیا ہے، لینے والا، پلانے والا، پینے والا، لکھنے والا برابر کا گناہ ہے۔ ایسی چیز کو ہم رکھے کہ وہ گرا کہ اگر ہم جیسا مسلمان ہوتا تو کہتا اب چلنے دو، بعد میں دیکھی جائے، کیونکہ وہ ایماندار وہی لوگ تھے۔ یا اللہ کا حکم آیا، یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں گھاٹا بہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ پتہ نہیں کاروبار ہمارا ہوگا یا نہیں ہوگا، نہیں کہا کہ یہ سب چیزیں ہو جائے گی، ایمان کیا ہوا واپس نہیں آئے۔ تو آج کل کی دنیا کے اندر یہی کا کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی شراب ہم اس لیے پیتے ہیں کہ ہمیں سکون آ جاتا ہے۔ شراب اس وقت اس کے لیے حلال ہے اور ڈاکٹر حکیم لکھ کے دے کہ اگر تو یہ شراب نہیں پیے گا تو تیری جان نہیں بچے گی، اس وقت ایک گھونٹ بھی نہیں جاتا۔ یہ نہیں کہ بوتلیں کے بوتلیں پی گئی اور کہا کہ یہ ہم بھی علاج کریں، اور چیزیں بھی بہت ہیں علاج کے لیے، ضروری نہیں کہ یہ شراب ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرابی آدمی جب قبرستان کے اندر ڈال کر دفن کر کے آتے ہیں، اس کی عذاب کی وجہ سے دوسرے مردے میں تڑپے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نزہت المجالس کے اندر حکایت لکھی ہے کہ ایک آدمی کا بچہ فوت ہو گیا، وہ دفن کر کے آیا تو کچھ عرصے بعد جا کر اپنے بیٹے کو دیکھا کہ بڑا خوش آیا اور یعنی کھیل رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد پھر دیکھا کہ وہ بچہ یعنی اس کا سر سفید ہو گیا اور یعنی فرشتے اس کے پاس کھڑے ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ یہ یعنی وہ لوگ شراب لے کر آئے ہیں، وہ بچہ جس کو یعنی شراب دیا قبرستان کے اندر دفن کیا گیا، تو فرمایا کہ اس قبرستان میں ایک شرابی آدمی کو دفن کیا گیا جس کی وجہ سے کہ ان بچوں کے بعد جو تھے وہ سفید ہو گئے۔
تو پوچھا کہ یہ وجہ کیا ہے کہ شرابی آدمی کو دفن کیا ہے، اس کی عادات کی وجہ سے اس کا اثر بچوں کو اوپر بھی پڑا ہے، یعنی جنہوں نے پیا بھی نہیں ہے، دیکھی بھی نہیں، دوسرا پیتا رہا، اس کو یعنی قبرستان میں دفن کیا، اس کی وجہ سے دوسروں کو اوپر عذاب ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ شراب حرام ہے، نجس ہے، پلید ہے، اس کو پینے والا بھی یعنی وہ حرام پیتا ہے، حلال نہیں پیتا۔ تو اس لیے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اس چیز سے تم دور ہو جاؤ، اللہ کے عذاب سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ کیا کریں گے؟ فرمایا زنا کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے اللہ کی نعمتیں رکھی ہے، ان کو چھوڑ کر ان کو گندی چیزیں کھلائی جا رہی ہے اور بدبودار چیزیں ان کو کھلائی جا رہی ہے، تو ان کو یہ عذاب دیا جا رہا۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل ان لوگوں کو یہ عذاب اور اللہ کی نعمتیں ایک طرف رکھی اور گندی چیزیں کیوں کھلائی جا رہی ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت میں سے وہ مرد ہو اور وہ عورتیں جو آپ نے یعنی عورت کا حلال بیوی کو چھوڑ کر دوسرے عورتوں کے پاس جاتا ہے، وہ عورت اپنے خامد کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس جاتی ہے، تو اس لیے جو گندگی ان کے جسم میں سے اور نگیج میں سے نکلتی ہے وہی ان کو کھلائی جا رہی ہے۔ ایسی سمجھ لیں کہ انسان کے جسم میں سے جو گندگی نکلتی ہے قیامت والے دن وہی ان کو کھلائی جائے گی۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہی گندی چیزیں، گندگی جو ہے اس کو کھلائی جا رہی ہے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اس گناہ سے تم بچ جاؤ۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان زنا کے اڈے قائم کریں گے اور وہاں لوگ زنا کرنے کے لیے آئیں گے، تو میرے آقا نے فرمایا وہ ملک والے یہ نہ کہیں کہ ہمارے اوپر یعنی اچھے حکمران آئیں گے، ہمارے اوپر یعنی نیک حکمران آئیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، جس ملک کے اندر زنا کے اڈے قائم کیے جائیں گے اس عوام کے اوپر اللہ کی رحمت کبھی نہیں آئے گی، وہ ہر وقت عذاب میں مبتلا رہے گا۔ کہ آج کل دنیا کے اندر اس ملک پاکستان کے اندر یا جہاں بھی جائیں تو زنا کے اڈے لگے ہوئے ہیں، لوگ جا کر زنا کرتے ہیں اور لوگ جا کر لوگوں کی عزت لوٹتے ہیں، پھر آ کر کہتے ہیں جو ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نہیں برسے، اللہ کی رحمت کیسے برسے؟ تم تو ہر وقت گناہ کے پیچھے پڑے ہو، گناہ سے دور نہیں جاتے تو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا اس ملک کے اندر اللہ کی رحمت کبھی نہیں آئے گی، ان کے اوپر عذاب برسا رہے گا۔ کیونکہ دنیا کے اندر یہاں ملک پاکستان میں زنا کے اڈے قائم بھی ہوئے ہیں، لوگ جاتے زنا کرنے کے لیے جاتے ہیں، بڑے خوش ہو کر جاتے ہیں کہ ہم اچھا کام کرنے کے لیے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھا آدمی جس کی داڑھی سفید ہو جائے وہ زنا کرے، میرے آقا نے فرمایا اس کی گردن میں جس طرح کتے کے گردن کے اندر رسا ڈال کر گھسیٹا جاتا ہے، ایسے بوڑھے مرد کو ایسی بوڑھی عورت کو گلے کے اندر یعنی رسا ڈال کر گھسیٹے، اسی طرح ایسے مرد اور ایسی عورت کو یعنی بازار میں گھسیٹے تاکہ پتہ لگے کہ اللہ کی شریعت اور پیارے محبوب کو فرمان کو ٹھکرا کر یہ زنا کرتا رہا، یہ زنا کرواتی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جب زانی مرد اور زانی عورت قیامت والے دن اٹھیں گے، فرمایا کہ عورت کی فرجی والی جگہ اس کی پیشانی پہ لگی ہوئی ہوگی، دور سے دیکھ کر کہے گا کہ یہ زانی مرد آ رہا ہے، اور مرد کی نگیج کی جہاں عورت کی پیشانی پہ لگی ہوئی ہوگی، دور سے دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ یہ زانی مرد آ رہا ہے۔ یعنی انسان کی نگیج والی چیز مرد کی عورت کی پیشانی پہ لگی ہوئی ہوگی، عورت کی مرد کی پیشانی پہ لگی ہوگی، دور سے دیکھے جائیں گے کہ یہ زانی مرد اور یہ زانی عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر زنا کرتے اور فخر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام اچھا کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ
جو آدمی کسی دوسرے کی عزت کو لوٹتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میری گھر کی عزت محفوظ ہے۔ فرمایا کہ نہیں، جب تو نے اس کی عزت کو دیکھا ہے تو تیری عزت کو بھی لوٹنے والے بہت ہیں۔ اور یہ نہ سمجھ کہ میں نے کسی دوسرے کی بہن کی عزت لوٹی ہے، میری کو کوئی نہیں ہاتھ لگانے والا، تو نہیں لگاتا تیری کو پہلے لگا دیتے۔ میرے آقا کا فرمان ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی لڑکی غلام کے ہاتھ میں دی کہ یہ لے جا، پورا بازار گھما کے لیا، جو اس کو جو کچھ کہے تو نے اس کو روکنا نہیں، منع نہیں کرنا۔ جب وہ لڑکی بادشاہ کی بازار میں گزری، ایک آدمی اٹھ کر اس کا بوسہ لے لیا۔ جو بادشاہ کا حکم تھا کہ اس کو کہنا کچھ نہیں، جب واپس گیا تو بادشاہ نے کہا بتلاؤ کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ایک آدمی نے تیری بچی کا بوسہ لے لیا ہے۔ اس نے کہا کہ پوری زندگی میں نے غیر عورت اور غیر عورت کا بوسہ لیا تھا، آج اس کا بدلہ میں نے اپنی بچی سے چکا دیا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تو کسی کی عزت کو ہاتھ نہیں لگاتا، کسی کی جرأت نہیں کہ تیری عزت کو ہاتھ لگائے، جب تو کسی دوسرے کی عزت کو دیکھے گا تو تیری عزت کو بھی لوگ دیکھیں گے۔ اسی طرح ہو رہا ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، یعنی فلاں کی لڑکی بھاگ گئی، اس نے کیوں بھاگی؟ اس نے یہ کام پہلے کیا ہوا ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جو دوسرے کی عزت کو دیکھتا ہے تیری عزت کو دیکھنے والے پہلے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے کچھ قوم کو دیکھا کہ ان کے پیٹ جو ہے اسی طرح گیند کی طرح کھلے ہوئے ہیں، ان کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو ہیں، وہ زمین پہ پڑے ہیں، اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے بوجھ کی وجہ سے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر رشوت کھایا کرتے تھے، یا رشوت لیا کرتے تھے، یا رشوت دیا کرتے تھے، یا سود کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے پیٹ کے اندر وہ سانپ اور بچھو پیدا کر دیا ہے۔ دنیا کے اندر جو وہ کہتا ہے میں لذیذ لقمے کھا رہا ہوں، یہ لذیذ لقمے نہیں اور سانپ اور بچھو ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا یہ سانپ اور بچھو قیامت والے دن تمہارے پیٹ کے اندر ہوں گے، تمہیں کاٹیں گے اور چیخیں گے تم، اور کوئی تمہاری بات سننے والا نہیں ہوگا۔ کہ میرے آقا نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی فی النار، کہ رشوت دینے والا بھی جہنمی اور رشوت لینے والا بھی جہنمی، دونوں آدمی جہنمی ہے، رشوت لینے والا بھی اور دینے والا بھی۔ تو ہمارے ملک کے اندر رشوت کا کاروبار تو ہے بھی نہیں، کیونکہ یہاں سب لوگ نیک رہتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جس دفتر کے اندر چلا جا بغیر رشوت کے بات نہیں سنتے۔ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور نمازیں پڑھتے ہیں، رشوت کے بغیر بات نہیں سنتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہے۔ یہاں کسی دفتر میں آپ چلے جائیں، اس ملک پاکستان کے اندر کسی دفتر میں چلے جائیں، بغیر پیسے کے تمہاری بات بھی نہیں سنیں گے۔ پیسہ دے کر آؤ تو 10 منٹ سے پہلے کام ہو جائے گا۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان جو ہے نہ وہ رشوت دیتا ہے نہ لیتا ہے۔ یہاں رشوت کے بغیر تو ہماری بات سنتے بھی نہیں ہے۔ اسی طرح تم بیٹھے رہو، کوئی پوچھے گا نہیں، اور رشوت دے دو تو سارا کام ہو جائے گا۔ تو میرے آقا نے خاص کر یہ پولیس والے جو ہے ان کے پاس یعنی کسی سواری پہ جاؤ پکڑ لیں گے، بغیر رشوت کے نہیں چھوڑتے، بغیر رشوت کے یہ چھوڑتے بھی نہیں ہے کہ جب تک کچھ نہ کچھ دیو نہ اس وقت تک نہیں۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ میں گاڑی پہ جاتا ہوں، پولیس والے روکتے ہیں موٹر سائیکل پہ، پیسے دے کر جان چھڑانی پڑتی ہے، کیا کرے مجبور ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دینے والا بھی جہنمی اور لینے والا بھی جہنمی، اگر نہ دے گو تو اس وقت تمہیں یہ اندر کر دے، کیونکہ ملک کا نظام اسی طرح کا چلتا ہے۔ بغیر رشوت کے یہاں کوئی بات سنی بھی نہیں جاتی اور بات کی بھی نہیں جاتی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ان کے رزق کے اندر حلال نہیں ہے اور ان کا رزق حرام کا ہے۔ فرمایا ان کے حرام کی وجہ سے پیٹ بھی کھلے ہوئے ہیں، جو رشوت خور اور سود خور، اور یہ فرمایا کہ رشوت لینے والے اور دینے والے سود ہی کاروبار کرنے والے۔ ہم مسلمانوں نے یعنی سود کا اور طریقہ بتلا رکھا ہے کہ یہ ہمارا منافع ہے
اور بعض لوگوں نے کاروبار یہ کیا کیا ہے کہ اگر کوئی چیز خریدی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ 3 دن تک اگر مسلمان کو وہ چیز پسند نہیں ہے تو اس کو واپس کر دو، ہم واپس نہیں کرتے۔ اگر کوئی چیز کا سودا کیا ہے، 10,000 بیانہ لیا ہے یا 1000 روپیہ بیانہ لیا ہے، لینے والا اگر مکر جائے تو پھر تیرا بیانہ ختم ہے۔ اسی طرح کرتے ہیں نا، تیرا بیانہ ختم ہے، اور دینے والا اگر مکر جائے تو اس سے کیا کیا جاتا ہے، اس سے وہ پیسے لیتی ہے، وہ اس کے پیسے ختم ہے۔ یہ ہم نے کاروبار بنا رکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 3 دن تک پسند لائے تو واپس کر دو۔ کوئی ہے ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں واپس کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی وہ چیز ختم۔ یہ جو ہے یہ ہمارا کاروبار ہے۔ پھر کہتے ہیں دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نہیں برستی، کیسے برستی؟ میرے آقا نے تو منع فرمایا، ہم نہیں معاف کرتے کسی کو۔ دعویٰ ہمارا مسلمانیت یہ بھی یعنی سود کے اندر شامل ہے کہ کسی کا بیانہ ہم نہیں دیتے یا اس کو پیسے واپس نہیں کرتے، ہم کھا جاتے ہیں، یہ بھی سود کے اندر شامل ہے۔ جب یہ سود کے اندر شامل ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے ہم دور ہوں گے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت سے بھی تم بچو اور سود سے بھی بچو۔ اگر نہ رشوت سے بچو گے نہ سود سے بچو گے تو اللہ کی رحمت تمہارے اوپر کبھی نہیں آئے گی، اللہ کی رحمت تم سے دور رہ جائے گی۔ جب اللہ کی رحمت ہم سے دور ہوگی تو ہم آگے کہاں جائیں گے؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، سودی آدمی اللہ کے دربار میں آئیں گے، رب کائنات فرمائے گا میں اس سے بات نہیں کرتا کیونکہ یہ آدمی دنیا کے اندر سودی کا کاروبار کیا کرتا تھا یا رشوتی کاروبار کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے قیامت والے دن غصے کے ساتھ یعنی حساب و کتاب لے جائے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا، ایک جگہ پہ فرمایا کہ سودی کاروبار کرنے والا یا رشوت لینے والا یا دینے والا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میرے آقا نے یہ ہمیں حکم فرمایا ہے، ہم اس گناہ سے باز نہیں آتے، اس گناہ سے ہم باز نہیں آتے۔ 2 گناہ، ایک زنا لوگ کر کے بڑے خوش ہو کے آتے ہیں کہ میں یہ کام کر کے آیا ہوں، دوسرا شراب پی کر بڑا خوش ہو کے آتا ہے، کہتا ہے کہ میں یہ کام کر کے آیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے شراب میں اور زنا میں اور سود میں اتنی سختی کی ہے کہ اتنی اور کسی چیز میں سختی نہیں کی ہے، کہ جیسے ہم پرواہ نہیں کرتے، بڑی خوشی سے یہ کام کر رہے ہیں اور بڑے عیش و آرام سے کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو آدمی غیرت مند ہوگا وہ کبھی کسی دوسرے کی عزت کو نہیں دے گا۔ اور یہ تو میرے آقا نے فرمایا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سود خور آدمی کا نام لکھ کر کسی کتے کے گلے میں ڈال دو، اس کو کیڑے پڑے ہوں یا جانور کے اندر وہ کیڑے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس چیز کا ہم نے تجربہ کیا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، ممبر میں بیٹھا ہوں، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سود خور آدمی کا نام لکھ کر، تجربہ کرنا ہے تو کر کے دیکھ لو، سود خور آدمی کا نام لکھ کر جس جانور کے گلے میں یا پاؤں میں یا سر میں کہیں بھی کیڑے پڑے ہوئے ہو، اس کا نام لے کر اس کے گلے میں ڈال دو، وہ کیڑے چھوڑ جائیں گے۔ یعنی سود خور کے نام سے کیڑے چھوڑ جائیں گے، جو کھاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ کو بتلا دوں، اسی بازار میں ایک کتا پھرتا ہے لال رنگ کا، اس کی ایک آنکھ ختم ہو گئی، کیڑے کھا گئے ہیں، لکھنے والا بھی یہاں موجود ہے بندہ، اس نے نام لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دیا ہے، وہ کیڑے کھا کے ایک آنکھ ختم ہو گئی، ایک آنکھ باقی ہے، سنا وہ کیڑے چھوڑ کے وہ کتا کھا رہا ہے، وہ سود خور کا نام لکھ کے گلے میں ڈالا ہے۔ یعنی نام لکھ کر گلے میں ڈالنے سے کیڑے چھوڑ جاتے ہیں۔ جو کہتا ہے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں یہ سود کا، اس کے ساتھ کیا اثر ہوگا؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قبر سے وہ اٹھے گا، اس کا پیٹ کھلا ہوا ہوگا، اس کے پیٹ میں کیڑے اور سانپ اور بچھو ہوں گے اور اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ لوگ دیکھ کے کہیں گے یہ تو بڑا آدمی تاجر تھا، یہ سب کچھ کرتا، اب اس میں کیا ہوگا؟ یعنی یہ پتا چلے گا کہ یہ سود خور آدمی ہے، رشوت خور آدمی ہے، یہ کام کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ عذاب گیا۔
پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز سے زیادہ منع فرمایا کہ لوگوں کو تم اس سے بچ جاؤ۔ میرے آقا جب یہ چیزیں دیکھ کر یعنی آسمان سے آگے گئے تو ایک بہت بڑی خوشبو آئی اور بڑی پیاری آواز آئی۔ جب آپ نے سنی تو خوش ہوئے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب یعنی ان لوگوں کے گناہ دیکھ کر غمزدہ ہو کر پریشان ہو کر آپ یعنی گائے تو ان کو ایسی چیز دکھلاؤ کہ ان کا دل جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ اس وقت وہ جنت کی آواز تھی، جنت میں سے آواز آئی اور جنت میں سے خوشبو آئی۔ میرے آقا نے یہ آواز سنی تو پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے لیے یہ جنت بنائی ہے، یہاں سے خوشبو بھی آ رہی ہے اور اتنی پیاری آواز بھی آ رہی ہے۔ میرے آقا دیکھ کر خوش ہو گئے کہ اللہ رب العزت نے ایسی جنت بنائی ہے۔ جب میرے آقا جنت میں گئے ایک صندوق جا کر کھولنے کے بعد اس میں سے ثابت جبہ دیکھا۔ دیکھنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ اللہ رب العزت میرا دل کرتا ہے کیا یہ جبہ میں پہن لوں؟ میرے آقا رب کائنات نے فرمایا محبوب جنت ساری تیرے لیے ہے، پوچھنے کی کیا بات ہے؟ یہ جو جبہ بھی آپ کے لیے، آپ نے وہ جبہ سب اٹھایا اور پہن لیا۔ پہننے کے بعد پھر عرض کی کہ اللہ رب العزت کہ اگر میرا دل کرے یہ جبہ میں کسی غلام کو دوں کیا دے سکتا ہوں؟ رب کائنات نے فرمایا محبوب کہ یہ میرا ایک سوال ہے، جو اس سوال کا جواب دے اس کو یہ جبہ پہنا دے۔ جب آپ واپس آئے وہ جبہ پہن کر صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ کی یہ جبہ مجھے دو۔ آپ نے فرمایا یہ سوال ہے، اس کا جواب دے دے، جبہ تو لے لے۔ اور صدیق اکبر نے جواب نہیں دیا۔ اور اسی طرح ہر غلام کی تمنا تھی کہ یہ جبہ مجھے مل جائے، اور جب پوچھتے گئے ان کو سوال کا جواب نہیں ملا تو میرے آقا نے وہی جبہ جو حدیث پاک کے اندر آئے کہ جنت میں لے آئے، حضرت عمر اور دوسرے صحابی کو دیا کہ جا کر ہوئے اس کرنی کو کرن کے اندر ایک عبداللہ نامی شخص رہتا ہے، مشہور ہوئے اس کرنی سے ہے، اس کو یہ جبہ دے کر، کیونکہ اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کی ہر بات مانتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا کہ جن لوگوں نے مجھے راضی کر لیا میں بھی ان کو راضی کرتا ہوں۔ جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کبھی ہاتھ خالی نہیں موڑتا، کیونکہ اس نے مالک کو راضی کیا ہے۔ ہم نے تو مالک کو ناراض کیا ہوا ہے، اس لیے اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نہیں آتی، اللہ کے عذاب آتے ہیں، اولاد ہماری نافرمان ہے اور گھر کے اندر برکت ہمارے میں نہیں رہی، اور یعنی سب چیز کے اندر برکت ختم ہو گئی۔ پھر اسی وجہ سے جو اللہ کو ہم نے ناراض کر رکھا ہے، اگر اللہ راضی ہو جائے تو یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔